बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज ख़बरों का सैलाब है नाजरीन। राना सनाउल्लाह साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से एहतियाब करे। उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया, लेकिन जो डॉक्टरों का कहना है कि क्यों बीमार हुए वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ख़बरें आई हैं कि वो बीमार हैं, लेकिन वहाँ पे दो ख़बरें हैं कि वो बीमार हैं या नहीं, और क्या वजह है कि वो रुक गए, वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। और फिर बड़ी सबसे ख़बर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपने वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद सलमान के साथ आ रहे थे, वो दौरा मनसूख हो गया। इस दौरे की मनसूखी की क्या वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब का क्या मामला है। पहले राना सनाउल्लाह साहब का वीडियो बयान सुन लें, क्योंकि कल काफ़ी पैनिक था इस हवाले से जब उनकी तस्वीर आई कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं और उनके चेहरे के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ख़म है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने जो बयान जारी किया वो ज़रा सुन लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों से और भाइयों से, बहनों से जो मेरी ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर देख के थोड़ा पैनिक या परेशान हो गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्योंकि आपके इल्म में है कि मेरी काफ़ी अरसा पहले, कोई 20 साल पहले हार्ट सर्जरी हुई है 2004 में। तो वो इसलिए कोई दूसरे तीसरे साल कोई छोटा मोटा प्रोसीजर और एक जनरल चेकअप जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इस साल जो है वो मैं इस मकसद के लिए जो है ये 2-3 मरतबा यहाँ हॉस्पिटल में आया था। तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छे तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सारा चेकअप किया है, और एक छोटा सा प्रोसीजर जो कि यहाँ AFIC के डॉक्टर्स की नज़र में ज़रूरी था वो उन्होंने किया है। तो उससे मैं बिल्कुल रूब सेहत हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में, कल या परसों, तो मुझे इजाज़त मिल जाएगी और मैं आपके दरमियान हूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। किसी दोस्त को यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल की तरफ रश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको पता है कि पाबंदियाँ हैं, और मैं जैसे ही संडे को घर आ जाऊँगा तो फिर आप दोस्त मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये तो नाजरीन आपने राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ सुना, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि वो दबाव की वजह से, यानी स्ट्रेस की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लाया गया। लेकिन वो तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं और अल्लाह करे जल्द बेहतर हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है अब उसमें जनाब राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे ना आए, अपनी मीठी मीठी बड़कें ना लगाएं, मीठे मीठे जो है वो धमकियां ना दें, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम जनाब इमरान खान साहब की तकरीर के आदी हो गए हैं। इमरान खान साहब आके रोज़ाना हमें ना याद करवाएं कि जनाब मेरिट पे तकर्रियाँ होनी चाहिए, फिर हमें वो याद ना करवाएं कि लंदन में बैठा हुआ एक मफरूज शख्स जो है वो हमारे अहम ओहदों पे तैनाती के फ़ैसले कर रहा है, तो मज़ा नहीं आता। लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब भी हमारी सियासत का एक अहम किरदार है। अल्लाह पाक उनको जल्द से एहतियाब करे और वो इस्लामाबाद और फैसलाबाद और लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आएँ। तो नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें एक रोज़ पहले यहाँ वतन वापस आना था, लेकिन वो आज उनका वापसी तय थी, लेकिन आज भी वो वापस नहीं आए। जो ऑफिशियली तौर पे कहा जा रहा है कि जब वो बिल्कुल अपने भाईजान से मिल मिला के जफियाँ पपियाँ करके वहाँ से निकले तो अचानक ये महसूस किया कि जो उनकी तरफ से सामने आया कि अचानक ये महसूस किया गया कि शहबाज शरीफ के हाथ जो हैं वो गर्म हैं, वो तपश महसूस कर रहे हैं, उनको बुखार है। लिहाजा उनका दौरा जो है वो 2 दिन के लिए मौखर कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन, हमारे पास ख़बर ये है, चूँकि डेली मेल वाला जो मुकदमा था उनको तकरीबन 30,000 पाउंड का जो जुर्माना हुआ है हेयरिंग की वजह से, जो अदालत ने कहा कि आपको 30,000 पाउंड जो है वो हेयरिंग के अदा करना है। क्योंकि पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की तशरीहात की जाती हैं, नून लीग वाले अपनी मर्ज़ी की तशरीहात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है
ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس میتھیو نیکلن نے اسی دن یہ کہہ دیا تھا کہ ایک تو آپ کو حکم امتناعی نہیں ملے گا اور دوسرا ہیئرنگ کا جو اخراجات ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے. چنانچہ وہ 30,000 پاؤنڈ ہیں جو پاکستان کے 1 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں، تو وہ جناب شہباز شریف کو ادا کرنے ہیں. اور وہ آ رہے تھے واپس، لیکن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ان کو بتایا گیا کہ آپ نے ادائیگی کر کے جانا، اس لیے وہ رک گئے. لیکن اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی دونوں بھائیوں کے مابین جو ہے وہ مشاورت جو ہے مکمل نہیں ہوئی، چونکہ کچھ لوگوں کا، کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو میاں نواز شریف نے روکا. دونوں بھائیوں کے درمیان ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ ڈٹ جانا ہے یا لیٹ جانا ہے. لہٰذا اب جب شہباز شریف وطن واپس آئیں گے، ایک تو وہ رقم ادا کر کے آئیں گے، اور دوسرا اب وہ طے کر کے آئیں گے کہ آیا انہوں نے میاں نواز شریف کی پالیسی پہ چلنا ہے یا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے مطابق چلنا ہے. اور ناظرین، محمد بن سلمان کا جو پاکستان کا دورہ تھا، اس کو پاکستان میں بڑا جو ہے کوریج مل رہی تھی. ان کے آنے سے پہلے ہی بڑی خبریں بریک ہو رہی تھیں، اور ہر کسی کا کہنا تھا میرے سمیت کہ محمد بن سلمان اور ان کے والد کا پاکستان کا دورہ خام خواہ نہیں ہے، چونکہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کافی فریقین کے درمیان جو ہے کشمکش جاری ہے. لہٰذا چونکہ پاکستان کو سب سے زیادہ امداد جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف سے دی جاتی ہے، اور پاکستان ہمیشہ مشکل وقت میں سعودی عرب کی طرف دیکھتا ہے. اور ابھی وزیر اعظم شہباز شریف جب سعودی عرب گئے تھے تو بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کا وعدہ کیا گیا تھا سعودی عرب کی طرف سے. لہٰذا بظاہر تو یہی کہا جا رہا تھا، حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ یہاں پہ آ کے کئی سرمایہ کاری کے معاہدے کریں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ سربراہان مملکت جب آتے ہیں، کہاں بے شک یوگنڈا کے آئیں یا کینیا کے بھی آئیں، وہ آ کے کچھ ایم او یو ضرور سائن کرتے ہیں، بعد میں ان پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ویسے یہ ایک الگ اسٹوری ہے. اگر ہم تک اپنی 75 سالہ تاریخ کے ایم او یو دیکھیں تو اس کا سراغ لگایا جانا چاہیے کہ اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے، کتنوں پہ عمل ہوا، کتنوں پہ نہیں ہوا. جتنا کہا جاتا ہے کہ ہر دورے کے بعد پروپیگنڈا ہر حکومت کرتی ہے کہ اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے ہیں، تو اگر ان معاہدوں کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تو دودھ کی نہریں بہنی چاہیے. لگتا ہے صرف ایم او یو سائن ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، پھر اربوں ڈالر ان کے پاس رہ جاتے ہیں، اور ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے اپنا کمیشن کھا کے اللہ اللہ خیر صلاح. تو ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں، انہوں نے جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے تھے وہیں بیٹھ کے حاصل کر لیے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں فوری طور پہ پاکستان آ رہے کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو پاکستان میں جیسی بھی جو بھی تقرری ہوگی، وہ سینئر موسٹ کی ہو، وہ جو دوسرے نمبر پہ موجود ہوں ان کی ہو، تیسرے والے کی ہو، چوتھے والے کی ہو، تو اس کا سارا جو ہے ملبہ جو ہے سعودی عرب پہ ڈال دیا جائے گا. اس لیے محمد بن سلمان نے یہ دورہ منسوخ کیا ہے. اور پھر اگر وہ یہاں پہ آتے تو ایک بات اور بھی طے تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ عمران خان سے ملے بغیر چلے جاتے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ پہلے آئے تھے پاکستان کے دورے پہ تو عمران خان نے ان کی گاڑی خود چلائی تھی، خود ڈرائیو کی تھی ایئرپورٹ سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ تک. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. البتہ مصدقہ ذرائع کا اسلام آباد سے کہنا ہے کہ جناب ایم بی ایس محمد بن سلمان صاحب جو نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے وہیں بیٹھ کے حاصل کر لیے. لہٰذا فی الحال ان کا دورہ جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، اور بعد میں اس دورے کی ضرورت رہتی بھی ہے یا نہیں وہ بھی بعد میں دیکھا جائے گا کہ آیا ان کا آنا ضروری ہے یا نہیں. اور ناظرین، پھر اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب پچھلے 2 دن سے لاہور میں موجود تھے، اور وہ جناب عمران خان کے ساتھ جو ہے کئی میٹنگز انہوں نے کی، بالکل اسی طرح جس طرح لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسی طرح صدر پاکستان جناب عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن آج عارف علوی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نہ تو الیکشن کا راستہ نکل سکا ہے اور نہ ہی جو باقی تنازعات ہیں ان کا کوئی حل نکل سکا ہے. لہٰذا لانگ مارچ بھی جاری ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. البتہ اسلام آباد میں یہ خبر گرم ہے کہ اب سب کچھ طے ہو چکا ہے، اسی لیے جناب رانا ثناء اللہ کے کندھوں پہ دباؤ آیا ہے تو وہ ہسپتال جا پہنچے ہیں. اسی لیے شہباز شریف نے تپش محسوس کی ہے اور وہ وہاں زیر علاج ہو گئے ہیں، اور محمد بن سلمان بھی پاکستان آتے آتے رہ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے وہ طے شدہ ہے. البتہ بس بلی تھیلے سے باہر آنے والی ہے
کہ کیا ہونا ہے، کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں، پہلے ہوں گے یا اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے یا اس سے بھی آگے جائیں گے، یہ چند روز میں بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ البتہ سینئر موسٹ کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے پاکستان میں، جیسا کہ کل ایک جو پریس ریلیز مسلم لیگ نون کی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی کہ سینئر موسٹ کی تقرری ہوگی، اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 نومبر کو سینئر موسٹ کون ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہمارا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 29 نومبر کو جو سینئر موسٹ ہوگا میرا خیال ہے وہی آرمی چیف ہوگا۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔